السلام علیکم مجھے سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کی ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 26 کا آغاز کرتے ہیں۔ بیو کدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھی۔ ان کا شور اس اونچے سفید قصرے عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا اور راہداریاں تاریک تھیں۔ صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی سے چھائی تھی، اندر ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا، یا پھر میز پہ کھلا پڑا عبدالرحمن کا لیپ ٹاپ۔ البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا کوفت سے واپس میز پہ پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور انگلیوں سے کن پٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی تناؤ۔ اس نے صف-نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے، وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی، جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا۔ کامیابی بہت نزدیک تھی، وہ جو چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھپ سے اس پہ آ گری تھی، اور وہ بھی اس دوست کے طفیل۔ دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے تھے، اپنے دوست سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اپنے قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبدالرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا اور وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا، اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقعوں پہ توجہ مرکوز کرنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبدالرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ وہ اب بھی یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے چھوٹے سے مسئلے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس نے ہاشم پہ اعتبار کر کے، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے چاہا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پہ رکھا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسج لکھنے لگا۔ 26 مئی سے سپونجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ استقلال جتیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہلیاں، اسے سب بھول گیا۔ ادلار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ رہ گئی تھی۔
31 مئی کی صبح استنبول پہ کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح ہالے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈوروں میں بھاگتی آئی۔ حیا، حیا اٹھو! وہ ہالے کے زور زور سے پکارنے پہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی ہالے کو حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا! ہالے کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سر دھو رہے تھے۔ ہالے! حیا! فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا! معتصم وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے۔ ان کے دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اس نے جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور پھر لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ ہالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کی کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے ARP۔ جہنم میں جائے ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کیا سوچتی؟ کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پہ لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے، موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ اور حالے خاموش سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری معتصم۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی۔ وہ دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا اور وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے وہ خود کو ان جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے اس لمحے بھر کو، آنکھیں میچ کر سوچا اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پہ انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پہ روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی۔ اب وہ محسوس کر سکتی تھی جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پہ بات نہ آئے، کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور حالے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی اور لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنے جوتوں کو دیکھتے رہا۔ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین! وہ حسین کے قریب صوفے پہ آ بیٹھی۔ اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ سب اکٹھے باہر نکل گئے۔ ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پہ ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حالے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ ٹالی، ٹرسٹ می۔ یہ صرف لطیف ہاتھ اٹھا کر بہت دھیمے انداز میں اب ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھے۔ ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ لطیف کیتھولک تھا، ڈچ تھا، وہ یہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ انہوں نے کیا؟
حالے اور حیا کو وہ بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا، گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کس سے انصاف مانگے۔ ہٹلر کہتا تھا کہ میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پہ لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے، اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں پہ بے مقصد چلتی رہی تھی۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر برادر، یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرا میں ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پہ حملہ کر دیا، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید، تاکہ غزہ کے اور دوپہر میں وہ اور حالے باعث پہنچے کہ کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پہ نکل آیا ہے۔ سموجی شہر میں نہیں بلکہ دور مسافات میں واقع تھا، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کی آخر دھوپ فوارے کی پانی سے ابل رہی تھی۔ فکوہیاں میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ اسکارف کے ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا، صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی تھیں جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ نہیں اتر سکتا، وہ بھی اب پہلے والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی۔ ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا۔ کون سا سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ خیر، عبدالرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی ہے۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹر لپیٹ کر جب کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا، کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں، سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں، وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی۔ حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں، وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہ تھا، وہ بھی بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جینز پہننے والے لڑکے اب سب ایک ہو گئے تھے۔ مگر وہ لڑکیاں چیری، سارا، سینڈرا، ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ٹی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھی، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہنستی بولتی تھیں، وہ لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا۔ حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تقریبات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے، مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف، اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی۔ اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔
انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسیم پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے اتنا بہتر ہوگا۔ برگر کنگ کے معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے۔ دونوں شیف تھے۔ سلام، جہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکی کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید۔ لڑکے نے مڑ کر دوسرے دروازے کی طرف دیکھا، شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا پھر باتھ روم میں۔ اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جہان، اس نے پکارا تو جہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی لگ رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر ٹرے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جان دے، اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھے۔ تم بتاؤ کیسے آئیں؟ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ نہیں جہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس نے اچنبھے سے جہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو، اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ فلا پرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطلے کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ جہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ کیوں ان کی آپس کی جنگ ہے؟ حیا، یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہم فلسطینی اسے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ یہ ہماری قطعاً ضرورت نہیں، اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوقیں اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، تو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرہ بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کے چلنا پڑتا تھا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے لیے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا؟ وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی۔ پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پہ آ گئی۔ ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی، گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، ابا، اماں، روہیل، سب بہت یاد آ رہے تھے۔
دفتن اس کا فون بجا، اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ اس وقت۔ خیریت؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جہان کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں میں جھیل پہ ہوں، تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنے غیر متوقع رویے رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہلو۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا کہ تم کل ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑو بیٹھا، اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ حیا ایک بات کہوں، کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کی پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح، کہ چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری یہ اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہہ جھیل کے سطح سے پھسل کر سارے سبززار پہ چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے ہم جو یہاں رہیں۔ وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا، میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتہ۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہہ اب سبزہ کے دہانوں پہ پھیلتی ڈورم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا ہمارے بہت سے مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا
وہ بھی یہ کام کرتی ہیں مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا. وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا. وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ. وجیح مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹخا سبزہ زار پہ چڑھتے ورق بھی میں دراریں پڑ گئیں. میں چاہتا ہوں تم اچھا سا ایگزامز دو اور لندن چلنے کا موڈ تو ہو تو بتانا. ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا. وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان کے ساتھ اسے دیکھتی رہی. چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے. چاند اب سرخ نارنجی روشنیوں کے نقطے میں ڈر کر بالوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا. فسوں ختم ہو چکا تھا. حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا.